الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ آج اس بات پر بات چل رہی تھی اور عنوان چل رہا تھا کہ حقیقت رب نے ہر چیز کے تحت قرآن پاک میں ہر چیز کو پرویا ہے، دنیا کی ہو آخرت کی ہو، بس انسان قرآن پر نظر سمجھنے اور صحیح نظر ڈالنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ضرور اس پر بہت ساری چیزیں کھولتے ہیں۔ اور کسی نے ان چار چیزوں کو تعجب میں لیا، غم، بیماری اور خوف اور مکر۔ ان چار چیزوں کو جو دنیا میں چل رہی ہیں، بہت ساری تفصیلات نہ بتا کے مختصر بات کی، کسی نے یہ بات کہی کہ کسی کو اگر اللہ رب العزت غم دیں تو بڑا تعجب ہے کہ غم پانے کے بعد وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ دعا، یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھے۔ بہت تعجب کہ وہ دعا جو نجات دلا رہی ہو انبیاء کو، تو کیا وہ دعا ہمیں غموں سے نجات نہیں دلا سکتی؟ بہت خوبصورت بات کہی، اور اس پر یہ بات کہنے والے نے بہت اچھی کہی اور لکھی کہ اس کے جواب میں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیری ذات پاک ہے، اور میں ہی ہوں ظالموں میں، جو میں گناہگاروں میں ہوں۔ تو اس پر اللہ رب العزت اس کے پڑھنے والوں پر اور غم پر اس کا ورد کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے جواب بھی ملتا ہے۔ بڑا خوبصورت جواب۔ کیا جواب ہے؟ قرآن ہی میں جواب قرآن دیتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، کہ اللہ رب العزت دعا کے پڑھنے پر یوں کہتے ہیں کہ چلو میں نے تمہارے غم کو معاف کیا، تمہارے غم کو دور کیا، تمہاری دعا کو قبول کیا۔ فاستجبنا، ہم نے قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور تم کو غم سے نجات دے دی۔ اور دوسرا جو اہم پہلو، بیماری، کہ انسانیت پورے طور پر بیماریوں میں مبتلا ہے، تو اس لحاظ سے بیان کیا کہ بیماری کے عنوان سے رب نے قرآن میں کیا خوبصورت چیز دی ہے۔ فرمایا کہ بڑا تعجب ہے اس شخص پر کہ جو غم پائے اور غم کے اس عنوان پر اس دعا کو بھول جائے۔ کون سی دعا؟ وہی دعا جو اللہ کا پیارا بندہ پڑھ رہا تھا، آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ جب بندہ یوں پڑھتا ہے اپنی بیماری میں کہ رب جو چیزیں آئی ہیں، جو چیز بھی ہوئی ہے وہ تیری طرف سے ہے، جو تکلیف آئی ہے رب تو چاہ لے، تو رحم کرنے والوں سے بھی بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو جب بندہ یوں کہتا ہے تو رب کریم اس کو بھرپور طریقے سے قبول کر کے اس کو بھی رب جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور کتنا خوبصورت جواب! فرمایا اس کو جواب دیا جاتا ہے فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر، اے میرے بندے تیری دعا کو قبول کر لیا گیا اور بیماریوں کی گرہیں کھول دی گئیں، بیماریاں ختم کر دی گئیں، اور بیماریوں سے تجھ کو بالکل دور کر دیا گیا۔ کتنا خوبصورت کلام ہے اللہ کا کہ آپ ایک دعا پڑھیں اور اس پر اللہ کا دوسرا جواب مکمل طور پر تیار ہے۔ تیسری بات بیان کی گئی خوف کے عنوان سے، کہ کسی کو کسی چیز کا خوف اور خدشہ مکمل طور پر لگا ہے، انسانی ہو نفسانی ہو، کسی چیز کا بھی خوف اس کو ستائے ہوئے ہے، تو کسی نے یوں بہت درد دل سے کہا کہ بڑا تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو خوف نے بھی توڑا ہو اور خوف میں مبتلا ہو اور پھر وہ اس دعا سے غافل ہو۔ دعا کیا تھی؟ بڑی خوبصورت دعا، بہت مختصر دعا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی، ہر معاملے میں میرا رب میرے لیے کافی۔
بہت خوبصورت دعا، اور اس کے پڑھنے پر جواب قرآنی موجود، بڑا خوبصورت جواب موجود۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ یوں کہتے ہیں اس کی اس آہ و بکا اور اس دعا پر جب وہ پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو رب یوں کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جواب سے کیا خوبصورت انداز دے رہے ہیں بندے کو کہ سنو میرے بندے، میں نے اس چیز کو مکمل طور پر قبول کر لیا جو تو کہہ رہا ہے، اور سن میں ہی تیرا مددگار ہوں۔ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُ سُوءٌ، جو برائی تجھے چھونے والی یا تجھے پہنچنے والی ہے، میں مکمل طور پر تجھے اپنی امان میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور پھر کسی نے کہا کہ کسی کا مکر مارے ہوئے ہے، ستایا ہوا شخص ہے، اور مکمل طور پر اس کو مکر نے، لوگوں کو فریب نے، حسد نے، کینہ نے اس کو پریشان کیا، تو بڑا تعجب ہے اس شخص پر کہ جو مکر و فریب و حاسدین کے حسد میں گرفتار اور گھرا ہوا ہو، اور پھر وہ آیت بھول جائے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ جب بندہ پریشان ہو تو یوں کہنے لگے اے رب بس سب کچھ اب میں تیری طرف پیش کرتا ہوں، سب کچھ میں تیری طرف پیش کرتا ہوں، اے کریم رب بس تو ہی ہے جو اس معاملے میں میری رہنمائی کرنے والا، تو میری رہنمائی کر دے ان مکر اور فریب سے۔ تو رب کریم کا ایک خوبصورت جواب سامنے آتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ، کہ اللہ نے تجھے تمام تر مکروں سے بچنے کے لیے بچا لیا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، کہ اللہ نے تمام تر مکروں سے، تمام تر برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے تیری کفالت لے لی ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، تو وہ چاہے غم ہو اور چاہے بیماری ہو، چاہے وہ خوف ہو، چاہے لوگوں کا مکر و فریب ہو، قرآن کھولتے ہیں تو ساری چیزیں ملتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ہمیں پڑھو تاکہ تمام تر دنیا کی ان آفات سے مکمل طور پر چھٹکارا ملے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہت بہت زیادہ عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ حی علی الفلاح۔